الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ثم عطف على قوله ضمن قوله او مرة او طعاما او ماء او علقا ان كان ثم عطف نہیں ثم عطف على قوله ضمن قوله او مرة او طعاما او ماء او علقا ان كان من الفم لا بلغ من اصلا سواء كان نازلا من الراس او صاعدا من الجوف وسواء كان قليلا او كثيرا لأنه للزوجته لا يتداخله النجاسة تداخل یا تداخلو یار وينقض صاعد من الفم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لكن النازل من الراس لا ينقض عنده أيضا وهو يعتبر الاجتهاد في المجلس وعند محمد رحمه الله تعالى في السبب بجمع ما كاء قليلا قليلا فقوله وهو يعتبر الضمير يرجع إلى أبي يوسف رضي الله تعالى عنه وهذا ابتداء مسألة سورتها إذا كاء قليلا قليلا بحيث لو جمع يبلغ ملء الفم فأبو يوسف رضي الله تعالى عنه يعتبر اتحاد المجلس أي إذا كان في مجلس واحد يجمع فيكون ناقضا بسم اللہ ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان فإن كان بغثيان واحد يجمع فيكون ناقضا فحصل أربع صور اتحاد المجلس والغثيان فيجمع اتفاقا واختلافهما فلا يجمع اتفاقا فاتحاد المجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع عند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه خلافا لمحمد رضي الله تعالى عنه واختلاف المجلس مع اتحاد الغثيان فيجمع عند محمد خلافا لأبي يوسف رضي الله تعالى عنه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وضو کے نواقض والقے و قے بھی وضو کا ناقض ہے قے کس کی دمن رقیقن پتلا خون اس کی قے آئے تھوک کے برابر ہو تھوک پر غالب ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آگے فرمایا کہ وہ قے اسی والقے و دمن تو والقے و مرتن او طعامن او مان ضبط ربط بیان کیا ہے کہ پھر عطف ڈالا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول دمن پر اپنے قول او مرتن کا جی کہ وہ قے جو ہے وہ مرہ ہو یا طعام کی ہو یا پانی کی ہو مرہ پیلا پانی کھٹا جی تو یہ قے ہو بسم اللہ اور یا الگ جمع و خون ہو لیکن یہ جو قے ہیں جو ابھی 3-4 آئی ہیں اگر ہو وہ منہ بھر تو یہ ناقض ہے یہ نہ کہ بلغم کی بالکل بلغم کی قے بالکل ناقض ہے وضو وہ بلغم کی قے برابر ہے چڑھنے اترنے والی ہو سر سے یا چڑھنے والی ہو پیٹ سے بلغم کی جو قے ہے اور برابر ہے کہ وہ بلغم کی قے قلیل ہو یا کثیر ہو وہ ناقض نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو قے ہے یہ اپنے لزوجت کی وجہ سے کہ اس میں چگم سسٹم ہے تھوڑا کہ نہیں متداخل ہوتی اس کو نجاست تو کو شرح چاہے کہ جڑی اتے لگی ہو تھوڑی ہے بچ اندے داخل کوئی نہیں تو اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا وضو نہیں ٹوٹے گا جی اور بیان کو دو اور توڑ دیتا ہے وضو کو منہ بھر صاعد جی
توڑ دیتا ہے سعید منہ بھر عند ابی یوسف رحمہ اللہ، یعنی یہ ہونا بلغم کی قے جو پیٹ سے چڑھی ہے اور ہے منہ بھر پیٹ سے عند ابی یوسف، اس لیے کہ نازل من الراس نہیں ناقض آپ کے نزدیک بھی، جس طرح کے طرفین کے نزدیک نہیں اس طرح آپ کے نزدیک بھی نہیں، لیکن جو پیٹ سے بلغم کی قے ہے اس میں اختلاف ہے، طرفین کے نزدیک ناقض نہیں ہے، عند ابی یوسف ناقض ہے۔ توجہ جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قولہ او طعاما، جی برابر ہے کہ قے کی قے کی اس نے اس طعام کی بعد زمانے کے کھانے سے، کھانے کے کچھ دیر بعد، یا ابھی معدے میں پہنچی ہے تو فوراً قے آ گئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ناقض وضو ہے اگر منہ بھر ہے نا۔ حضرت امام حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نہیں توڑتی کہ وضو کو اگر قے کی اس نے فوراً، جب تک متغیر نہ ہو، جب تک نہ ہو کہ بھئی امام صاحب سے جو حسن بن زیاد کی روایت ہے کہ قے نہیں توڑتی اگر قے کی اس نے فوراً، کس کی؟ طعام کی، اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدبو وغیرہ نہیں آئی، بس گئی ہے تو فوراً واپس آ گئی ہے۔ اور اسی خلاف پر ہے بچہ، جی ایرون پڑھیا جڑا جی، کہ جب پیا بچے نے دودھ اور اس نے فوراً قے کر دی، ایک تو نا کچھ دیر کے بعد فوراً، صحیح جو ہے وہ ظاہر الروایہ جو پہلی ہے متن میں کہ یہ قے نجس ناقض ہے باوجہ نجاست کے تداخل کے اس میں۔ اچھا قے بلغم دی پھر کی ہویا جی، برخلاف قے البلغم اور برخلاف کیڑے کی قے یا حیا سانپ اندر سے نکلا ہے قے کے ذریعے، کیونکہ یہ ہر ایک لا ینقض اگرچہ وجہ، اس لیے کہ یہ فی نفسی بلغم دودھ حیا اتوں فی نفسی کیا ہیں یہ، اور وہ جو تابع اس کے نجاست سے اتے لگی ہے جڑی وہ قلیل ہے، قضا فی الغنیہ شرح المنیہ، جی سن رہے ہو، اغنیت المستملیو البی کبیرو اللہ تھی بے وہ۔ اچھا جی وہ ویکھو ایک منٹ، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى نَقْضِ الْقَے، قے وضو توڑتی ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے روایت آپ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جس کو پہنچے یا نکسیر یا قلس یا مزج، اکٹھے جو پڑے جو قلس بھی وہ مزی، تو پس چاہیے کہ پھر جائے اور چاہیے کہ وضو کرے، پھر بنا کرے اپنی نماز پڑھ، اور وہ اس حالت میں لا یتکلم، کس سے بات نہ کرے۔ تو ایک قے آئی تو وضو ٹوٹیا نا، گل ایسی، باقی چیزیں نہ تے ہی ہے قے دی گل ہے۔ اچھا جی دوسری، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قاء، آپ کو قے مبارک آئی ہماری نظر سے، فافطر، آپ نے روزہ ختم فرما دیا، تو سرکار نے وضو فرمایا، بس اب قے کے بعد جو وضو فرمایا تو یہ دلیل ہے کہ یہ ناقض وضو ہے۔ تو راوی کہتے ہیں جو ابو الدرداء سے جو نیچے راوی ہیں،
وہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی جناب ثوبان سے دمشق کی مسجد میں، میں نے ذکر کیا یہ ان کے لیے کہ جناب ابو دردہ نے اے گل کیتی ہے، فرمایا سادہ کا وہ سچ آکھیا ہے، انا سببت لہ الدفع، اس وقت وضو دا پانی میں کو سونے دے وضو میں کرایا سی جی۔ تیسری عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اذا رعف الرجل فی الصلاة جی نقصیر او زارعہ القیع او وجد مزیا فإنه ينصرف ويتودع ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم۔ چلو اچھا جی یہ مسئلہ پڑھے، وَهَذَا كُلُّهُ، یہ کل یعنی جو جلدی سے آگے تب وضو ٹوٹ گیا، ظاہر و روایا یہ کل جب کہ نکلے طعام وصول الجوف کے جوف پر میدے پہنچ کے تو پھر واپس پس اگر ہو ابھی تک نرگٹ میں نالی جڑی میدے وال جا رہی ہے، اگر ہو ابھی تک مری میں تو لا ينقض، اتھے ہے تو واپس آ گئی تو اندر وضو قضا فی القنیہ۔ اچھا جی اگر اس نے کہے کہ دو چیزوں کی مختلف، کچھ خون ہے طعام ہے یا خون ہے بلغم ہے، تو اب اعتبار کس کا ہے؟ کیونکہ خون دی کہے تو ناقض ہے خام خواہ، اندر والے کو اور شہر رل گئی ہے، تو پس اعتبار غالب کا ہے، اور اگر دونوں برابر ہیں تو اعتبار ہر ایک کا علیحدہ کہ اگر یہ خون اکیلا ہوتا تو کتنا تھا جی ناقض وضو۔ قضا فی المجتبہ شرع مختصر القضو او ما ان او پس اگر پیا اس نے پانی اور نکلا وصول الجوف کے بعد میدے پہنچ کے پھر واپس ہے تو اگرچہ سنیں جی نیسلے دا ہوئے چٹا تو کی اندر وضو ٹوٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن او علاقن او یا بقیو کس کی علق کی علاقن اے سودا محترکہ سڑیا خون یا وہ جو سخت ہو گئی حمرت اس کی اور جم گیا، حتیٰ کہ اگر ہوتا نا سائل تو کیا تھا پامے منہ بھرنا بھی ہوں نا خون تم کی ہونا سی اے جڑے منہ بھر دی کہہ دے اس خون نالے جڑے آلہ کرنے وین کلّا یعنی سائل ہوئے تو تھوڑا ہوئے تو ہمیں وضو ٹوٹ جاندہ ہے۔ ہدایت شریف میں ہے کہ اگر کہہ کی اس نے خون کی اور وہ علق ہے تو اعتبار کیا گیا اس میں اس لیے کہ وہ سودا محترکہ ہے۔ نہایا میں فرمایا کہ کہہ کی اس نے دمن منجامدن غیر سائل کی جی جیسا کہ علق جمع و خون تو نہیں ٹوٹے گا وضو حتیٰ کہ وہ اس لیے کہ یہ خون نہیں ہے، یہ محض مرہ سودا ہے جی کہ یہ کوئی پانی ہے کھٹا پانی جو کالے رنگ کا جل گیا ہے جی، اور سودا محتارے کا نکلتا ہے کس سے؟ اور وہ جو نکلے میدے سے نہیں ہوتا حدث جب تک وہ منہ بھر نہ ہو جرا اتلے پاسے ان کا نام جی اور مل الفم یعنی قے مرہ کس کی اور تھلے ہے صفرا نظر آ رہے ہیں اور پیلا پانی، یہ اخلاط اربع میں سے ایک ہے کیونکہ دم تے صفرا مرہ سودا تے مرہ صفرا تے بلغم یہ چار نے نا جی، چار خلطہ نے تے طبیعتاں پھر چار نے جی، دونوں دے مطابق یہ سارا کے کم جی۔ اچھا جی تو اگر ہو وہ اگر ہو اے قے اور مرہ اور قے الطعام قے الماء قے العلق جمع خون برخلاف دم رقیق کے
کیونکہ وہ ناقض ہے قلیل ہو یا کثیر ہو. یہ جو کہہ آئی ہے اگر جوف سے ہو جی جی کما مرہ اور نئی شرط اس میں ہونا اس کا منہ بر اندہما خلاف محمد جی اگر وہ کیا ہو خون و پتلا تو جو پیٹ سے آئے تو اس میں منہ بر شرط نہیں ہے. شیخین کے نزدیک اندہ محمد ہے. اچھا جی منہ بر کی قید کا کیا قانون ہے؟ حد مل الفم اس میں اختلاف ہے. وہ شے کی اختیار کیا اس کو اکثر مشائخ نے کہ وہ قید ہو اگر ہے حیثیت سے کہ نہیں ممکن ضبط اس کا کا ضبط ممکن نہیں ضبط ممکن نہیں ہے اور اس کا روکنا بھی ممکن نہیں ہے. مگر تکلف کے ساتھ تو یہ اور وہ جو اس طرح نہیں ہے وہ قلیل ہے. سنی جی گل. اور لزوجت ہی لزوجت مصدر ہے. لازج شیء لازجن لزوجتن باب تائب یتعب لازجا یل ساجو اگر ان کان فیہ وعدہ کن جی یعلق بالجد و جد ونہ جب کہ ہو اس میں کیا چکناہٹ جو لگ جاتی ہاتھ اس کی مثل کے ساتھ قضا فل کا قضا کال فیومی فی المصباح. خلاصہ یہ ہے کہ بلغم بسبب اپنے ہونے کے لازا جن نہیں مختلط ہوں دے اندر وچ نجاست کوئی نہیں اور وہ فی نفسی تو لہذا وہ ناقض وضو بھی نہیں. اگر تو سوال کرے کہ یہ تو ٹوٹ گیا بلغم کے ساتھ جو گر گئی نجاست میں بلغم کو تو ڈگی تھلے نجاست سی اندر تے ڈگ پے اتو چک لئی تو پھر اٹھا لی گئی اور تھلوں باہروں تو حکم کیا گیا اس کے نجاست میں اے نجاست پلیت ہو گئی ہے. یہ کیوں ہو گئی ہے؟ لزوجت کدھر گئی؟ قل تو میں کہتا ہوں بلغم جب تک بطن میں ہے اس کی سخانت گاڑھا ہونا سخت ہونا یہ بڑھتا رہتا ہے. فیزداد لزوجتہ برخلاف جب منفصل ہو گئی ہے تو پس اس وقت اس کا وہ جو کام تھا وہ پتلا ہونا شروع ہو گیا. وہ اس وقت یرک کو اور فیتحمل النجاست اب وہ نجاست کی متحمل ہو گئی ہے تو اندر داخل ہو جائے گی نجس ہو جائے گی نہ اندہ وہ پچھلی گل یعنی جیسا کہ نہیں ٹوٹتا آپ کے نزدیک اندہ بھی جیسا کہ وہ محمد فہو اتفاقی اور جڑی سر تو اترے بلغم اس وجہ اتفاق ہے تنہ دا جڑی پیٹ جو چڑھی ہے اندے وجہ اختلاف ہے. طرفین کے نزدیک وضو نہیں توڑتی اور اندہ بھی یوسف توڑ دیتی ہے. اندہ منع کر لو. پھر عطف ڈالا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول دمن پر اپنے قول. اچھا جی وہ یا قے کی اس نے کس کی یا مرہ کی اور پیلے پانی کی یا طعام کی یا پانی کی. بسم اللہ الرحمن یا علق کی کون جمع خون اور سوداس محترکہ اور سڑیا اگر ہو وہ کہے منہ بھر تو کیا ہو جائے گی ناقض ہے نہ کہ بلغم کی کہے یعنی کہے کی بلغم کی. بالکل کیا مطلب بالکل برابر ہے اترے سر سے یا چڑھے پیٹ سے اور برابر ہے قلیل ہو یا کثیر ہو اس لیے کہ وہ اپنی لزوجت کی وجہ سے نہیں داخل ہوتی اس میں نجاست اور توڑ دیتی ہے. کون بلغم کی کہے جو چڑھنے والی ہے منہ بھر ہے یعنی بلغم کی کہے پیٹ سے آئے اور منہ بھر ہو. اندہ بھی یوسف رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ لیکن اترنے والی سر سے نہیں توڑتی آپ کے نزدیک بھی
ہاں جی شاباش جی پھر ادب ڈالا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اور تو قول پکا چلانا ہی تو چلا لو جی اپنے قول یا کہہ کہ اس نے مرزا کی یا طعام کی یا پانی کی یا الگ کی، اگر ہو وہ کہہ منہ بر نہ کہ بلغم کی بالکل برابر ہے کہ اترنے والی ہو سر سے یا چڑھنے والی ہو پیڑ سے، اور برابر ہے کہ ہو قلیل یا کثیر، اس لیے کہ بلغم بوجہ اپنی لزوجت کے نہیں داخل ہوتی اس میں نجاست اور توڑ دیتی ہے وضو، دور جا کے بیٹھے خیر ہی چڑھنے والی ہے منہ بر ہو طبیعت نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلو جی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ جو اترنے والی ہے سر سے نہیں توڑتی وہ وضو کو عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ توجہ جی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی یہ کہ منہ بھر ہے کہ نہیں، اس میں کس کہتے ایک تو ایک باری آئی تھوڑی تھوڑی آئی، انہوں کٹھیاں کرنا ہے کہ نہیں، انہوں کٹھیاں کر کے منہ پر سمجھ کے ناقص بنانا ہے کہ نہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد فی المجلس کا، اکو تھاں تے تھوڑی تھوڑی آئیے تو کٹھی کرو تو منہ بھارے تو وضو ٹوٹ گیا۔ عندہ محمد رحمہ اللہ سبب میں، کس میں، سبب میں، کہ سبب ایک ہے، اور جڑا طبیعت خراب ہوندی ہے تو اجے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر کہے آگی توڑے ایتھے کیتی اوتھے کیتی تو اعتبار اتحاد کا مجلس میں اور عندہ محمد سبب میں بے جمع ما اس کے جمع کرنے کے ساتھ جو کہہ کی اس نے تھوڑی تھوڑی اس کو جمع کریں گے، سبب ایک ہے تو مجلس ایک ہے تو ناقض وضو عندہ ابی یوسف، سبب ایک ہے تو عندہ محمد ناقض ہے جی، سمجھا جی۔ ہن دھیان کریں جی میں فقولہ وہوا یا تابرو جی، اور وہ کون ضمیر لوٹتی ہے الی ابی یوسف جی، ضمیر امام ابو یوسف کی طرف لوٹتی ہے، یعنی آپ اعتبار کر کس کا، اچھا جی تو کی شروع کیتا ہے اندنے یہ ابتدا ہے ایک مسئلے کی، یہ اس کی صورت یہ ہے کہ جب کہہ کی تھوڑی تھوڑی اس حیثیت کے ساتھ اگر جمع کی جائے تو پہنچ جاتی ہے وہ، ہون اے ناقض ہے کہ نہیں اتھے اختلافی، تو پاس امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں کس کا، یعنی جب ہو ایک مجلس میں تو تھوڑی تھوڑی جمع کی جائے گی، تو لہٰذا اگر منہ بھر بن گئی ہے تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد سبب کا، کس کا، اور وہ غسیان ہے، اور جو طبیعت خراب ہوئی ہے پس اگر ہو وہ کہ غسیان واحد کے ساتھ تھوڑے مجلس سے قوت پا میں نہ ہوئے تو کیا ہوگا، ہوگا وہ ناقص، پس ہوگی وہ ناقص۔ مولانا عبید اللہ فرماتے ہیں پس حاصل ہوں گی کل مجلس بھی ایک ہے مطلی بھی وہی ہے، تو آپ بالاتفاق جمع کریں گے، منہ بھارا ہے تو ناقض ہے، اور دونوں مختلف ہوں، مجلس بھی مختلف ہے تو غسیان بھی ختم ہوا پھر نیا غسیان ہوا تو اب نہیں جمع کی جائے گی، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری صورت مجلس ایک ہے مطلی ایک نہیں ہے تو پس جمع کی جائے گی خلاف اللہ۔ اور چوتھی صورت مجلس مختلف ہے باوجود اتحاد غسیان کے تو پس جمع کی جائے گی اے شاباش سے۔ اور دیکھو نا او بابا جی اور اندہو پیچھے مک گیا واہ ہوا یا تابرو، کون، امام ابو یوسف۔ وجہ قول ابو یوسف رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ مجلس کے لیے اثر ہوتا ہے متفرقات کے جمع کرنے میں، شرعی مسائل کے اندر بعض مسئلے ایسے ہیں
کہ ایک مجلس کے اندر جو تھوڑی تھوڑی چیز ہو وہ ساری ملا کر ایک شمار کی جاتی ہے. جیسا کہ باب سجدہ تلاوت، ایک جگہ وہ سجدہ تلاوت ایک ہی آیت کو دہراتا رہے یا وقفے کے ساتھ پڑھے تو وہ سارے مل کر. اور بیع اور شراء کے معاملات جب تک مجلس ایک ہے تو وہ جو آپس میں بات چل رہی ہے وہ ایک ہی ہے، وغیرہ ذالک. پس اعتبار کیا جائے گا ممتد کا مجلس واحد متحدن میں، اعتبار کیا جائے استغفر اللہ متعدد کا ایک مجلس میں. کیا اعتبار کیا جائے گا کہ ایک مجلس میں جو متعدد ہیں وہ ایک ہی ہے. آگے جو سمجھ، یہ ہے وجہ قول ابی یوسف. وجہ قول محمد رضی اللہ عنہ کیا ہے، غسیان کا اعتبار ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک حکم کا ثبوت سبب کے ثبوت کے مطابق ہوتا ہے. حکم کا ثبوت لہذا فیتحد و باتحاد، اگر سبب ایک ہے تو وہ چیز ایک ہے، اور ویتعدد و بتعدد، اگر سبب متعدد ہیں تو مثال دیں دینے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جب زخمی کیا گیا شخص جراحات کثیرہ کے سے اور وہ فوت ہو گیا ان زخموں سے قبل البرء، ٹھیک ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو یتخذو بسم اللہ یتخذو ذو الواجب نہ یتحد الواجب، تو واجب ایک ہے، یعنی وہ جرمانہ جو پڑھنا ہے وہ ایک ہی ہے. مسئلہ پڑھے آ جائے جی. اور اگر متخلل ہو جائے درستگی، ایک زخم تو بعد وہ ٹھیک ہویا پھر دوسرا لگا تو مریا، تو پھر پہلا بری ہونا دوسرا پھڑیا جائے گا جی. قضا فی البحر رائق. آگے سمجھے. اچھا جی دھیان ہوئے. وَإِنْدَ محمد یو تابر اتحاد یا تابر اتحاد السباب. قال صاحب الکنز فی الکافی، جی کافی کے اندر جو پہلا متن ہے، وافی تو اس کی شرح لکھی ہے نا، وہ پڑھایا نہیں سی متن کنز اور اتنے پہری کافی کنا چر وہ پہلے سی نا، تو پھر اس دا اختصار بنایا کہڑی شاہ کنز بالا تھی وہ، تو پھر اس کافی دی شرح وافی جڑی ہے چھپ دی پئی ہے جی کو چھپ گئی ہے. قال صاحب الکنز فی الکافی اصح قول محمد ہے، اصح. اور دیکھو نا تھلے لکھا قال فی البحر واختلف التصحیح فصحح فی البدائع قال انہ المختار صحح قول محمد رحمہ اللہ. وقال فی السراج نسبت کرتے وجیز کی طرف الآخر. اچھا جی، تو قال بھئی اس لیے کہ اصل احکام کی اضافت کدھر ہوتی ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ حکم کی اضافت اس کے سبب کی طرف ہوتی ہے. محض چھوڑا جاتا ہے سبب بعض صورتوں میں ضرورت کی وجہ، مثلاً جیسا کہ سجدہ تلاوت میں ہر تلاوت سبب تو ہے وجوب سجدہ کی، لیکن یہاں چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اگر اعتبار کیا جائے سبب کا تو پھر تداخل ممکن نہیں ہے، پھر ایک سجدہ کافی نہیں، علیحدہ علیحدہ کرنے ہوں گے. اور اقراروں کے اندر اعتبار ہے مجلس کا للعرف. مثلا ایک مجلس میں اس نے اقرار کیے تو وہ سارے اقرار ایک ہوتے ہیں، بار بار جو کہہ رہے ہیں کیونکہ اسی کا تکرار کر رہے ہیں. تو اگر مجلس بدل جائے نا تو پھر وہ اقرار علیحدہ علیحدہ ہوں گے. اب ہر اقرار سبب تو ہے ما یؤخذ باقرار ہی، لیکن چونکہ مجلس ایک ہے لہذا سارے اقرار ایک ہے. مختلف چیزاں نہیں، ایک شاید ہی گل ہو رہی ہے. اور ایجاب اور قبول میں کی ایجاب اور قبول میں اگر کس کا اعتبار کیا جائے تو مجلس کا اعتبار کیا جائے جی
نا ایک مجلس میں ہو نا تو وہ ایک ہی ہیں. جب مجلس ایک ہو تو اگرچہ ایجاب قبول سبب ہیں لیکن دونوں میں مجلس متحد ہو تو یہ ایک کیوں شمار ہوتے ہیں؟ دفع ضرر ہے. لے ویسے تو بنا کہ بھئی جس بندے کیا میں چیز بیچی یہ ہور گل یہ ہور مجلس ہے دوجے کیا میں قبول کی تھی ہور ہے لیکن انہوں ایک شمار اس واسطے کرنا ہے دفع ضرر کے لیے ورنہ تو پھر یہ آپس میں معاملات طے نہیں ہو سکتے ہیں جی. اچھا جی وہ کیا ہے وَهُوَ الْغَثَيَانُ بِفَتْحَاتِ الْغَيْنِ مُعْجَمَ سا مسلسہ یا مسنتا پھر الف نون پورا پنج کر دیتی کہ غین پر ضمے کے ساتھ سکون سا وہ بھی ہے غسیان غص نفس حاجت وطربت فیجمعو جی اور پہلی صورت فیجمع اتفاقاً کیوں اما عندہ محمد رحمہ اللہ غسیان ایک ہے بہرحال عندہ بھی یوسف اور اتحاد المجلس والغسیان دو میں تو پائے گئے نا. اچھا بس اندما نہ کرو. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد فی المجلس کا اور عندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب میں یعنی اعتبار کرتے ہیں آپ سبب میں کس کے ساتھ اس کے جمع کرنے کے ساتھ جو اس نے کہہ کی ہے قلیلاً قلیلاً پس قول مصنف رحمہ اللہ کا وَهُوَ یا تعبرو ضمیر لوٹتی ہے امام ابو یوسف کی طرف اور یہ ابتدا ہے ایک مسئلے کی صورت اس کی جب کہہ کی شخص نے قلیلاً قلیلاً اس حیثیت سے اگر جمع کی جائے پہنچ جائے منہ بھر کو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد مجلس کا یعنی جب ہو مجلس ایک تو جمع کی جائے گی تو پس ہو جائے گی ناقض کیا ہو جائے گی بسم اللہ یعنی وضو ٹوٹ جائے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد سبب کا اور وہ غسیان ہے پس اگر ہو کون کہے ایک غسیان کے ساتھ تو جمع کی جائے گی پس ہو جائے گی ناقض. پس حاصل ہو گئیں چار صورتیں مجلس اور غسیان کا اتحاد پس جمع کی جائے گی کون اتفاقاً اور اختلاف دونوں کا پس نہیں جمع کی جائے گی اتفاقاً اور اتحاد مجلس کا پس جمع کی جائے گی عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ خلاف محمد رحمہ اللہ اور اختلاف مجلس کا مع اتحاد الغسیان پس جمع کی جائے گی عندہ محمد خلاف ابی یوسف منع کرو گے. اور وہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد کا مجلس میں اور عندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ سبب میں اس کے جمع کرنے کے ساتھ کہہ کی اس نے قلیلاً قلیلاً بس قول مصنف رحمہ اللہ کا وہو یا تعبیر و ضمیر لوٹتی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور یہ ابتدا ہے ایک مسئلے کی جس کی صورت یہ ہے کہ جب اس نے کہہ کہ قلیلاً قلیلاً اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر جمع کی جائے وہ کہہ تو پہنچ جاتی ہے منہ بھر کو تو بس امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد مجلس یعنی جب کہ ہو کہ قیام ایک مجلس میں تو جمع کی جائے گی بس ہو جائے گی وہ ناقض وضو. اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتبار کرتے ہیں اتحاد سبب کا اور وہ اتحاد سبب غسیان ہے بس اگر ہو وہ کہہ ایک غسیان کے ساتھ تو جمع کی جائے گی بس ہو جائے گی وہ ناقض وضو. بس حاصل ہو گئیں چار صورتیں اتحاد مجلس والغسیان بس جمع کی جائے گی بالاتفاق اور ان دونوں کا اختلاف بس نہیں جمع کی جائے گی بالاتفاق اور مجلس کا اتحاد مع اختلاف غسیان بس جمع کی جائے گی عند ابی یوسف خلاف محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجلس کا اختلاف مع اتحاد غسیان بس جمع کی جائے گی عند محمد خلاف ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جی
وما لیسا وما ليس بحدث ليس بنجس أي بكسر الجيم فيلزم من انتفاع كونه حدثا انتفاع كونه نجسا فالدم إذا لم يصل على رأس الجرح طاهر وكذا الكي القليل. وعن محمد رضي الله تعالى عنه في غير رواية الأصول إنه نجس لأنه لا أثر للسيلان في النجاسة للسيلان في النجاسة فإذا كان السائل نجسا فغير السائل يكون كذلك. مسئلہ جی، اور وہ شے جو بدن سے نکلی ہے اور وہ شے جو نہیں حدث نہیں نجس، جس سے وضو نہیں نہ ٹوٹے گا وہ نجس نہیں. لہذا کپڑے نہ لگ گئے، کسی پانی جی ڈگ پی تو خراب نہیں ہوئے گا. جو حدث ہے نا وہ نجس ہے، جو حدث نہیں ہے نجس بھی نہیں ہے. یہ بکسر الجیم ہے ناجسن کی. اور مولوی کہن کے ناجسن ہوئے تا میں بزرگوں گل بن جاندی. خیر بے کسر الجیم. ہوں مسئلہ کی مسئلہ پس لازم آئے گا شے کے حدث ہونے کے انتفاع سے. اور ما خارجہ جڑا بھی ہے ما خارجہ کے حدث ہونے کے انتفاع سے لازم آئے گا اس کے نجس ہونے کا انتفاع. کہ اگر وہ ما خارجہ حدث نہیں ہے نجس بھی نہیں ہے. ہون سنو مسئلہ استفریح. پس دم جب کہ وہ جاری نہ ہو زخم کے منہ سے، زہر تا ہویا اوتھے کھلو گیا ٹریا نہیں، تو چونکہ ناقض نہیں ہے لہذا یہ کیا ہے؟ پاک ہے. بسم اللہ دھیان وے. اور اسی طرح کہ قلیل چونکہ یہ نجس نہیں ہے، ناقض نہیں یار کمال ہے یہ، ناقص نہیں ہے تو لہذا نجس بھی نہیں ہے. نہیں ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ سے اصول کی روایت کے غیر میں، اصول زہر روایت 6 کتاباں غیر میں یہ روایت ہے کہ یہ جو نکلی ہے نا چیز اگرچہ وہ حدث نہیں ہے لیکن وہ نجس ہے. حدث نہیں ہے اے جڑے دو کہ قلیل اور خون جو زہر ہوا ہے یہ دونوں اگرچہ حدث اس لیے کہ نہیں اثر سایلان کے لیے نجاست میں بھی شے جاری ہووے تو پھر نجس بندی ہے تو جے جاری نہ ہوئے تو نجس نہیں بنتی. ان کوئی دخل نہیں. پس جب سائل نجس ہے او خون ایتھے پہنچے تو نجس ہے، تو راہ وچ کوئی ایتھے پیشاب نال لگ گئے پھر ایتھے بھی نجس ہے نہیں کھانے چ پئی. اے زخم تو ایتھے پہنچے نجس ہے تو پھر وہ جتھے ہے. اوتھے بھی نجس ہے. پس جب سائل نجس ہے تو غیر سائل بھی اسی طرح نجس ہوگا. جی وہ بے خود رو وما لیسا بے حدث لیسا. تحقیق جاری ہوئی ہے عادت فقہا کی اس قاعدے کے ذکر کرنے کے ساتھ وضو کے نواقض میں استطرادن ذکر کرتے ہیں. بالطبع یہ مسئلہ ساتھ بیان ہوتا ہے کیونکہ جب کینچی کلام کدھر اس بات کی طرف کہ کہ من الدم قلیل من الدم تے کہ قلیل ان کی مثل نہیں توڑتی. یہ مسئلہ جب چلا جی تو ارادہ کیا انہوں نے کہ ذکر کرے اس کا حکم کس میں بھی ناقص تو نہیں ہے، تو آیا خود یہ نجس ہے کپڑے نو لگی پلیت ہونا ہے یا پاک رہنا ہے. سنا جی پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اس کو کس کے ساتھ لفظ ہے یعنی کلو ما لیسا بے حدث، اور ان میں سے اور انہی میں سے مصنف بھی ہیں ومنہم، اور ان میں سے جیسا کہ مصنف ہیں وہ ہیں جنہوں نے شروع کیا اس کو ما کے ساتھ. کلو ما نہیں صرف ما کے ساتھ
اور مفاد ایک ہی ہے، کیونکہ ماں کس لیے، تو لہذا کل کا معنی آ گیا۔ تو جو حدث نہیں، وہ نجس بھی نہیں، خلاصہ جی ہر شے جی جو حدث حدث نہیں ہے، کیا مطلب، یعنی نہیں ہے وہ ناقص ناقض وضو نہیں ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ نہیں واجب دھونا اس کا اور نہیں نقصان دے گی۔ نماز کے ادائیگی کے ساتھ اے شاباش ہے جی، زخم جو خون سمے اتھے رک گیا ہے۔ بات نہیں ہے، تو اے جڑا ہے نا ہن تسی نماز پڑھ دے خون رکیا اتھے، آگے جی سمجھے، اے شاباش ہے۔ توڑنا واجب نہیں، نماز نو دے لیے ناقص نہیں۔ پس اگر تو کہے، ہن سنا جب کہ یہ ٹوٹ گیا ہے دم استحاضہ کے سے، کیونکہ دم استحاضہ جو ہے وہ حدث نہیں ہے، حدث نہیں ہے، لیکن نجس ہے، عورت نو خون آ رہا ہے استحاضے دا، تے او انہیں وضو کیتا ہے زوال شمس دے وقت، 2 مثلہ تک ان دا وضو باقی ہے، خون آ رہے ہیں، حدث نہیں ہے، لیکن اگر کسی کپڑے نو لگ جائے، نجس ہے، کپڑا خراب ہو گئے، وہ قطرہ کسی پانی جی ڈگ پوے تھے، تو ایک ہی ہویا پھر۔ کل تو میں کہتا ہوں کہ یہ جناب والا جو استحاضے کا خون ہے یہ حدث ہے، حدث ہے، کیا ہے، یہ حدث ہے، صرف مجبوراً کچھ دیر ڈکیا انہوں، ورنہ یہ نہیں کہ حدث نہیں ہے جی، لیکن نہیں ظاہر ہوا اثر اس کا استحاضے کا خروج، وقت تک کیوں نہیں ظاہر ہوا، دفع للحرج، دفن للحرج، ورنہ شدی کی کرے گی یہ قضا فعل۔ اسی طرح تو یہ ہو گیا نا جڑا زخم مسلسل بگ رہے ہیں، پیشاب تے قطرے گر رہے ہیں، چلو ہوا تا وہ نجس بھی وہ کپڑے نہ لگی تو نہیں نجس کو تو ہوا ہے، جو باقی چیزاں نے جڑی ہیں یہ وقت دے وچ حدث ہیں وقت دے وچ نہیں، حدث نہیں نا، وقت جب وضو کیتا ہے تو کو پہ پورا باقی ہے، پھر مراد ما لیسا بے حدث کے ساتھ کیا ہے، او ما لیسا حدث کے ساتھ مراد کیا ہے، وہ ہے جو نکلے زندے انسان کے بدن سے، وہ ہے جو زندہ انسان کے بدن سے، جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس کا سوک مقام، کیونکہ وضو کی بات چل رہی ہے جی، تو لہٰذا پس نہیں ٹوٹے گا وضو نجاستوں کے ساتھ جو نکلیں میت کے بدن سے اور حیوانات کے، مجھ جڑی ہے نا وہ کدے بڑا سارا دابڑے جڑا پھوس کرے تو وضو نہیں ٹوٹتا جی، تے میت نو وضو کرا کے تو نو آ کے تے وچ بعد وچ خون نکل آئے تے اب وضو غسل نہیں ٹوٹا کندہ وہ بلا ہوئے یہ بدن حیج دی گل جی، حیج دے بدن چو آ نکلے تے ناقض ہے، اینا نکلے تے ناقض نہیں ہے، اور مقام میں تفصیل مذکور ہے سیایا میں، بے کسر الجیمو فاہمہ سمجھا ہے اکثر معاشیوں نے کہ تصریح بالکسر جڑی ہے نا یہ بوجہ اس واسطے نہ کہ اے بے کسر الجیم بیتے اگر ہوئے نا وما لیسا بے حدثن لیسا بے ناجسن تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے گا اور انہوں نے توجیہیں بیان کی اس کی توجیحات کے ساتھ ساری کی ساری بعض بالفبات تو حضرت لمزر لا تادو پشتن کما بسطنا حافظ سے آیا سنیں جی حق یہ ہے کہ فتح بھی ٹھیک ہے یہاں ناجسن بھی بلکہ وہی اوفق ہے مقام کے، کیونکہ گزر گئی یہ بات کہ نجس بالکسر وہ ہوتا ہے جو طاہر نہ ہو اور بالفتح تو غلطی وہ ہے نجاست بھی چل دی بچوں نکلتی پئی ہے کہ جی اتنے بھی بچوں کو کپڑا نکل آیا تو انہوں تو ہو کے پاک کرنا ہے جی، اور مقصود یہاں محض وہ بیان ہے اس بات کا کہ جو حدث نہیں ہے وہ اور محض پھر بزرگاں کیوں آکھا بے کسر الجیم محض نس کی یا کسرے پر بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ یہی منقول مسموع ہے کس سے اے وجہ ہے، اور لازم آتا ہے شے کے نجس ہونے کی بالکسر ناجس ہونے کی نفی سے کیا بالفتح بھی، کیونکہ عام کی نفی مستلزم ہے، جدو نجس جو ہے وہ بالکسر جو ہے وہ نجس نہیں ہے
تو پھر نجس بھی نجس نہیں وہ عام ہے جی۔ اچھا جی، انتفاع کون نجسن، احتمال ہے یہ کہ ہو نجس یہاں بالفتح اور فا تفریح بنے گی، یعنی جب ذکر کی یہ بات کہ وہ شے جو نہیں حدث نہیں ہے نجس بالکسر بے ناجس، تو معلوم ہو گیا اس سے کہ انتفاع شے کے ہونے کا ناجس لازم ہے شے کے حدث نہ ہونے کو، ہونے کا جی۔ اور معلوم ہے یہ بات کہ مفتوح خاص ہے کس سے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور قانون ہے کیا کہ خاص کا انتفاع لازم ہے عام کے اتفاق کو۔ اے شب اور جتنے حوال نہیں اتنے انسان ہے بھی جی۔ اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہاں بھی مقصور جی اور فا کیا ہو، تفریح اور مقصود اس سے اشارہ اس بات کی طرف وہ کہ جس کو ذکر کیا مصنف نے وہ کیا ہے، کلیہ ہے، محملہ نہیں ہے۔ محملہ جان دے، موضوع کلی، حکم کلی کے افراد پر ہے، نہ کلن تے نہ بعض نے پتہ کوئی نہیں جی جی۔ اچھا جی، یمکن ہو یہ کہ ہو، ممکن ہے کہ ہو فا دونوں احتمالوں پر تعلیلیہ یعنی معنی ٹھیک بن سکتا ہے۔ اچھا جی، قولو باقضاء القیع القلیل یعنی وہ قیع جو نہ ہو، بار یعنی وہ جو نہ ہو نجس اے ہوما لیسا بنجسن، یعنی جڑے منہ بھر نہیں نا چونکہ حدث نہیں ہے تے نہیں ہے تو لہذا وہ نجس بھی نہیں نجس بھی نہیں۔ باقی مستثناء سے قیع وہ جو نجس ہے بالاسالہ کا آیا تھلے این الخمر میں انہیں شراب پیتی ہوں باہر آ گئی ہے تھوڑی جی منہ پر نہیں ہے گی اے پلیت جے کیونکہ پہلو ہی پلیت سی ہے، اندر جان تو پہلو کو طیب نہیں سی ہے گی، وہ تو ہی پلیت سی ہے، وہ سمجھا پہ جیسا کہ کہے عین شراب کی، مگر یہ کہ وہ ناقض ہوگی نا، وضو نہیں تروڑے گی تھوڑی ہون دی وجہ تو، لیکن وہ نجس ہے۔ نجس ہے جی، نہیں سمجھ آئی؟ پس اگر تو کہے پس اس وقت نہ باقی رہا قاعدہ مذکورہ کلیہ نہ رہا جی، میں کہتا ہوں مراد شے کے نجس نہ ہونے سے یہ ہے کہ نہ عارض ہو اس کے لیے وصف نجاست بسبب اس کے خروج کے، جی بھئی یہ کہ نہ عارض ہو اس کو کیا وصف نجاست بسبب اس کے خروج کے وجہ سے اس کو وصف نجاست عارض نہ ہو، اگر وہ منہ باہر ہوئی وہ حدث ہوئی تو پھر خروج کی وجہ سے یہ وصف لگ جائے گی، کون سی؟ نجس والی۔ اگر وہ حدث نہیں ہے تو یہ وصف نہیں لگے گی، سنے ہی قضاء فی الدر مختار۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس کو اس پر یہ نجس ہے کہ نہیں، یہ خروج کی وجہ سے نہیں ہے، ایک گند پہلو نجس ہے، پہلو جان تو پہلو نجس ہی جی۔ اچھا جی، قول ہو انہ ہو نجسن جی، اور اصول کے فی غیر روایت الاصول کہ بے جڑا تھوڑا جا ہے کی ہے یہی قول ہے کن کا امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ وہ نجس ہے بھائی، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہمارے جیسے امام ابو بکر ابو جعفر ابو بکر اسقاف تصحیح کی گئی ہے، اور وہ جو مروی امام یوسف سے انہ لیسا اور تائید کرتے ہیں اس کے وہ جو ذکر کیا امام بخاری نے تعلیقاً حضرت حسن بصری سے کنو قالا کہ مسلسل مسلمان نماز پڑھتے رہتے تھے کن میں، سنے ہی بے ادایا شریف کے اندر امام ابو یوسف کے قول کی تصحیح ہے کیا کہ وہ نجس نہیں ہے، جب پیچھے آیا جی جی قولہ لأنہ، اور امام محمد صاحب کی دلیل خلاصہ وہ شے جو ہو نجس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نجاست کی بنفسہا، وہ پہمیں جتھے ہوئے نا نجس ہے جی، جی۔ تم میں تربوز نہ تھیندے توڑ توڑ مکے لے جائیے، کیونکہ اتنے کوڑے نے اتنے جا کے وہ نا کوڑے رہنے جی، ایک گل جی۔ تو لا داخلہ لوصف سیلان فی، شے کو نجس کرنے میں اس کا سیلان کو کوئی دخل نہیں ہے، تو پس جب سائل نجس ہے بالاتفاق تو غیر سائل بھی، کیونکہ ہے تو وہی ہے کہ اگرچہ صرف سیلان اور عدم سیلان کا اختلاف ہے، تب سنے ہی تو باقی اگو سارا جواب ہونا ہے کہ جڑی دم مسفوح نہیں نا وہ نجس نہیں ہے جی، جواب اگو دینا شیخین دی طرفوں،
اور بلا تھی وے اور وہ جو نہیں ہے نیندر نہیں ہے جاگ اور وہ جو نہیں ہے حدث نہیں نجس اے بکسر الجیم اے وچ گل مک گئی کیا مطلب قانون پس لازم آتا ہے شے کے حدث ہونے کے انتفاع سے اس کے نجس ہونے کا انتفاع اے لازم ہوتا ہے پس دم جب کہ نہ جاری ہو زخم کے منہ سے تو طاہر ہے بسم اللہ اور اسی طرح کہ قلیل بھئی وہ بھی نجس نہیں ہے چونکہ حدث نہیں ہے اور عندہ محمد رحمہ اللہ روایت الاصول کے غیر میں کہ وہ نجس ہے اس لیے کہ نہیں اثر سیلان کے لیے نجاست میں بھئی ایتھے وگ کے ایتھے آوے تو نجس ہونی ایتھے آوے تو نہیں بھئی پس اوکے دے گیا بھئی پس جب سائل نجس ہے تو پس غیر سائل بھی ہوگا اسی طرح او ارشاد نہیں حدث نہیں ہے نجس یعنی بکسر الجیم پس لازم ہے ما خارجہ کے حدث نہ ہونے سے انتفاع ما خارجہ کے نجس ہونے کا پس دم جب نہیں جاری زخم کے سر سے تو پاک ہے اور اسی طرح کہ قلیل اور روایت کی امام محمد رحمہ اللہ سے روایت الاصول کے غیر میں یہ کہ یہ کہ قلیل نجس ہے اس لیے کہ نہیں اثر سائلان کے لیے نجاست میں پس جب کہ ہے سائل نجس پس غیر سائل بھی ہوگا اسی طرح